ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہم سب کے حاکم ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں۔ جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، درود و سلام ہادی نبی پر، جس نے ہمیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پہ لگایا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم کا جاری ہے۔ چودہ سو 43 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 1443 سال ہو چکے۔ اس مہینے کی آج 14 تاریخ ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اس حوالہ سے ہے، 23 مارچ بھی آنے والا ہے، اور آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا الحکم اللہ کی ذات ہے، حاکم مطلق وہ ہے، حکمرانی اس کی چلتی ہے، حکومت اس کی ہے، اس کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ یہی 23 مارچ ہے، یہی نظریہ پاکستان ہے۔ رب کی دھرتی، رب کا نظام، بس رب کی دھرتی ہے، رب کا نظام ہے۔ پوچھو اس کے مقرر کیے ہوئے حاکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پوجو اس کو جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ پوچھنا ہے تو فرمان رسول سے، عبادت کرنی ہے تو اس اللہ کی۔ مالک ارض و سما نے ہمیں ایک وقت یاد دلایا ہے، وہ وقت یہ ہے کہ شاید میں اور آپ بھول چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جو تکالیف دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر طائف تھا وہ ہم بھول گئے۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، 1443 سال یہ نوبت کیوں آئی ہجرت کی؟ اس کے پیچھے کون سا نظریہ تھا، کون سا عقیدہ تھا، کون سی وہ ایسی بات تھی جس کی وجہ سے آپ کو ستایا گیا؟ وہ تھی
دنیا میں رہنے والوں، طاغوت کی بندگی کا انکار کر دو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اپنے رب پہ ایمان لے آؤ۔ اسلام کا آغاز، اس کی بنیاد اور اس میں جو چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے ماں سوائے رب کے جس کی عبادت کی جاتی ہے، ماں سوائے رب کے جس کا قانون چلتا ہے دنیا میں، اس کا انکار کر دو۔ بندگی اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، قانون اس کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے لا سے اسلام شروع کیا ہے، اور اللہ پہ جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ، پہلے لا پڑھیں بعد میں اللہ پڑھیں، یہ بات سمجھائی ہے۔ اور شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہی پچھلے جمعہ بات ہوئی، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جس وقت تک کہ تم محمد الرسول اللہ کو اپنا حاکم نہیں مان لیتے۔ اچھا، وہ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ تسلیم کر لیا، پھر دل میں کسی قسم کی کوئی کوفت محسوس نہ ہو، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، عمل کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں رہنے والوں کو یہ سبق دیا ہے، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 26 ہے، لوگو وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، تم اس وقت کو یاد کرو جو تعداد میں تم مٹھی بھر تھے، تھوڑے تھے، پیسے میں، طاقت میں، شہرت عزت میں تھوڑے تھے، اسلحے کے لحاظ سے کم تھے، کمزور تھے۔ تم اس وقت کو یاد کرو، کہاں کمزور تھے؟ فی الارض، اس زمین میں کمزور تھے، دنیا کی بڑی طاقتیں آپ کا سامنا کر رہی تھی، تم کیا کرتے تھے؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہیں لوگ ہمیں مار نہ دیں، اچک نہ لیں، کہیں بازو نہ کاٹ دیں، ڈرتے تھے۔ فآواکم، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں جگہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، میں نے تمہاری مدد کی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، آسمان سے پکیزہ رزق تمہیں کھانے کے لیے دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم میرا شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم میرا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یہی پیغام ہے اللہ رب العزت کا کہ بندے کو جب 23 مارچ مہینہ ملتا ہے، آزادی کی نعمت ملی ہوئی ہے، بندے کو رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے آزاد ملک دیا ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ صحیح معنوں میں شکر گزار بنائے، اللہ صحیح معنوں میں شکریہ ادا کرنے والا بنائے۔ مالکی ارض و سماع نے پھر آگے ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ حج ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے، بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وقت یہ تھا کہ تمہیں بغیر ناحق ظلم اور زیادتی کر کے گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، اور ایسے ہی تھا۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ ہے، میں اور آپ اور ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا جرم یہ تھا ان کی نظر میں کہ وہ کہتے تھے، رب کا قرآن کہتا ہے یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے صرف ہمارا رب اللہ ہے۔ ان کا یہ جرم تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چچا جان چاند رکھ دیا جائے، میں ان کی بات نہیں مان سکتا۔ رشتے آتے ہیں، لالچ دیا جاتا ہے، ٹھکرا دیا جاتا ہے،
اور قرآن مجید کی مکمل طور پر ایک صورت اس بات کی تردید کر رہی ہے، ان کافروں کو کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کافروں کو کہہ دیجئے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے، اور جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا۔ خود تردید کیجئے، باطل عقائد، باطل افکار، باطل نظریات کا رد کیجئے، کھل کے کیجئے اور علل اعلان کیجئے جاؤ ہم نہیں پوجتے، جاؤ ہم ماتھا نہیں ٹیکتے، ہم اس کے سامنے ٹیکنے والے ہیں۔ اس سے جنگ شروع ہو جائے گی، تمہارے جو ہیں وہ تمہارے نہیں، وہ دشمن بن جائیں گے، لوگ تمہارے حمایتی نہیں ہوں گے، کیونکہ تم نے رب کی بات کی ہے، تم نے اللہ والوں کی بات کی ہے، تم اللہ والے بن گئے ہو، تم قانون اس کا مانتے ہو، تم جھکاتے اس کے سامنے سر ہو، کٹاتے ہو تو اسی کے لیے، جھکاتے ہو تو اسی کے سامنے۔ جب یہ بات ہوئی تو جرم یہ تھا کہ ان کو بغیر ناحق ہجرت پہ مجبور کیا جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہجرت، اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آج 1443 سال ہو چکے ہجرت کو۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کی بندگی نہیں کرتے۔ اور پاکستان بنے کو تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، اس کے پیچھے لاکھوں کی قربانیاں۔ اس میں جرم کیا تھا؟ اس میں نظریہ تھا، اس میں بات تھی تو وہی تھی جو لا الہ الا اللہ کی تھی، کہ ہم گائے کو نہیں پوجتے، ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں اس کے نام پر، تم گائے کو پوجنے والے ہو، ہم اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، تمہارا اور ہمارا الگ الگ ذہن ہے، الگ الگ نظریہ ہے، ہم دو قومیں متضاد ہیں، اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے لڑائی ہوئی، اور دنیا زمانہ جانتا ہے کہ کس قدر لہو لہان کیا گیا، کس قدر آزمائشوں کا سامنا کیا گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن یہی بات ارشاد فرما رہا ہے، اگر میرا رب تمہارا دفاع نہ کرتا، وہ تمہاری مسجدوں کو، تمہارے عبادت خانوں کو ہلاک کر دیتے، مٹا دیتے، تمہیں دنیا سے مٹا دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے، جنہوں نے ربنا اللہ کہا اور اس پر استقامت اختیار کی، پھر اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اللہ مدد کرنے پہ قادر ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ کس انداز سے کرتا ہے ذرا قرآن سنیے۔ مالکی ارض و سما فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں، تم میرا ذکر کرتے ہو، تم نمازیں پڑھتے ہو، فَيَنْصُرُ اللَّهَ مَن يَنْصُرُ، میں مدد کرتا ہوں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے بچوں کی وجہ سے، تمہاری آہو زاری کی وجہ سے، کیونکہ تمہیں ٹھکانہ ملتا ہے، تم پکارتے ہو تو مصیبت میں مجھ کو پکارتے ہو، میں اس وجہ تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ان اللہ لقوی عزیز، تیرا رب بڑی قوتوں کا مالک ہے، وہ بڑی عزتوں کا مالک ہے، وہ غلبوں کا مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تیرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی؟ تیرا کام یہ بنتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، مالک نے اگر امن دیا ہے، زمین میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا ہے، جگہ دی ہے، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کر لو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کر لو، وآمروا بالمعروف، نیکی کا حکم کر لو، ونہوا عن المنکر، لوگوں کو برائی سے منع کر دو، وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 40 تا 41 جا کر مطالعہ کیجئے۔ اللہ نے 4 کاموں کا حکم دیا ہے۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے، اور تمہیں تو اسلام آسانی سے مل گیا ہے، انہوں نے قربانیاں دی تھی، تم کم از کم نماز تو پڑھ لو، کم از کم زکوٰۃ تو دے لو، کم از کم نیکی کا حکم تو کر لو، کم از کم برائی سے تو منع کر لو۔ سامعین حضرات، ہمارا یہی اختلاف تھا پاک و ہند سے، ہم ادھر سے ادھر آئے تھے اس لیے کہ ہمیں اسلام چاہیے،
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر، مکہ کو چھوڑ کر مدینے کا سفر اور صحابہ کا بر صغیر میں آنا، اس میں جو پیش رفت تھی وہ یہی تھی کہ رب کی دھرتی ہے، نظام رب کا چاہیے، رب کی دھرتی ہے، قانون رب کا چاہیے، حکم اللہ ہے، اس کا قانون چلتا ہے، محمد الرسول اللہ اس کے مقرر کردہ حاکم ہیں، تم اس کو حاکم مانو، تمہارے اعمال میں تب قبول کرتا ہوں، تمہاری نیکیاں میں تب قبول کرتا ہوں، تمہارے اجر میں تب بڑھاتا ہوں، تمہارے ساتھ محبت میں تب کرتا ہوں جب تم میرے محمد کی اطاعت کرتے ہو، جب تم میرے سونے محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جاتے ہو، تمہارے درجات بھی بلند کر دیتا ہوں، تم سے محبتیں بھی کرتا ہوں، تمہاری نیکیاں بھی قبول کرتا ہوں، تمہاری سیئات کو مٹا کر حسنات میں تبدیل بھی کر دیتا ہوں، تمہیں اجر عظیم بھی نواز دیتا ہوں، تمہیں جنت کا داخلہ بھی دینے والا ہوں، تمہاری دنیاوی تکالیف کو دور کرنے والا ہوں، شرط یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو کر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سنیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر اور ایک جھلک طائف کے سفر پہ لگائیے۔ یہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ دعوت اللہ لے کر طائف کے میدان میں گئے تھے؟ کس کو علم نہیں ہے؟ آج علم بہت ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے ہیں مکہ سے، کہا یہ تو بات مانتے نہیں ہیں، چلو میں 7 بستی والوں کو بنا دیتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو ان باشندوں نے حال کیا وہ سب کے اوپر عیاں ہے۔ آپ کا چہرہ زخمی ہے، لہو لوہان چہرہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے پاؤں مبارک میں لہو جا رہا ہے، جوتی جوتی پہنی ہوئی ہے وہ لہو سے بھری ہوئی ہے۔ آسمان سے رب کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کے رسول آپ حکم کریں، آپ کا حکم ہوگا، 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر طائف والوں کو کچل ڈالا جائے گا۔ اللہ کو اتنا یہ غصہ آیا ہے، اور میں آپ حکم کریں، اشارہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے وہ ذرا غور کیجئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے والے تیرا آنا مبارک ہو، آنے والے تیرا آنا مبارک ہو، میں امید کرتا ہوں شاید کہ ان کی نسلوں میں، شاید کہ ان کی پشتوں میں کوئی ایسے نکل آئیں جو کہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، جو کہیں قانون اللہ کا چلے گا، دھرتی اللہ کی، حکمرانی اللہ کی چلے گی، نظام اللہ کا چلے گا، اسلام اللہ کا چلے گا، اور محمد الرسول اللہ اس کے رسول ان کا حکم چلے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور اس دور میں اس طائف کے قبیلہ میں ایک قبیلہ ہے جس کا نام ثقیف ہے، بنو ثقیف، اور اس کے ایک باشندے کا نام سیدنا ابو العاص ہے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا قانون نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کا انکار ہے، اس کی عبادت کا انکار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور سچا معبود دنیا میں نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ رسالت میں اکیلے ہیں، ان کی رسالت میں کوئی کسی کا شریک نہیں ہے۔ اللہ اپنی توحید میں اکیلا ہے، رسول اپنی رسالت میں اکیلے ہیں۔ ابھی کلمہ ہی پڑھا تھا، اللہ نے 3 بیٹوں کو مسلمان کیا۔ پہلے کا نام عثمان ابی العاص الثقفی ہے، دوسرے بیٹے کا نام حکم ابی العاص الثقفی ہے، تیسرے بیٹے کا نام سیدنا مغیرہ بن ابی العاص الثقفی ہے۔ ابھی 3 بیٹے مسلمان ہوئے، اور یہ وہ ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بر صغیر پاکستان میں آئے تھے۔ یہ کس کی دعا کا اثر تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ وہ مکہ سے چلے، آپ چلے، طائف کا سفر کیا،
وہ طائف سے چلے، ثقیف والے قبیلے میں پہنچے، اور ثقیف بنو ثقیف کے لوگ پاک و ہند پاکستان میں پہنچے، اور اسی قبیلے کا جو ایک شخص ہے جن کو کہا جاتا ہے محمد بن قاسم، جو اس پاکستان میں اسلام کا علم لے کر آئے تھے، اللہ رب العزت کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے اس پاک و ہند میں آئے۔ اور اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ مال کے عرض و سمانے، ان کی قربانیاں اور ان کی آزمائشیں اور ان کو جو مصیبتوں کا جو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس کی بدولت، اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھی مسلمان بنا دیا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول اور کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ سامعین حضرات، وقت گزرتا گیا جو بات کرنے والی ہے، وقت گزرتا گیا، ہم اکٹھے رہ رہے تھے، رسم و رواج ملتے نہیں تھے، ہم نے کہا جی ہمیں خطہ چاہیے جہاں ہم جا کر اسلام کو بول بالا کریں، اسلام کا نظام قائم کریں، عدل انصاف کا ترازو تولیں، جہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آب یاری کریں، قرآن و سنت کا نفاذ کریں۔ ہمیں الگ وطن چاہیے۔ محمد علی جناح قائد اعظم نے قربانیاں دی، اور علامہ اقبال نے تصور پیش کیے، اور محترم سامعین حضرات، ہمارے سامنے ہمارے آباء و اجداد کیا بے دریغ قربانیاں، اور اس کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وطن دیا، آزاد وطن۔ لیکن اس وطن میں رہ کر ابھی بھی ہمارے اندر وہ عنصر موجود ہیں جو کفار مکہ میں آج سے 1443 سال پہلے موجود تھے، اور پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں موجود تھے۔ وہ کیا تھے؟ آج 14 شعبان ہے۔ میں ایک جھلک دیتا ہوں، تصویر آپ کے سامنے آئینہ دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لینا۔ میں تنقید کا عادی نہیں ہوں، لیکن صرف ایز اے نصیحت بات کر رہا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 14 شعبان کی رات آئی، اور 23 سالہ دور نبوت کے اندر آئی۔ کیا آپ نے یا آپ کے صحابہ اکرام نے آج رات چراغاں کی تھی؟ جواب نفی میں ملے گا۔ اسلام کی تاریخ پڑھیے، اسلام کی کتابوں کی ورق گردانی کیجئے، آپ کو آتش بازی پٹاخہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہندوستان سے آیا ہے۔ وہ قبروں پہ دیا جلانے والے، وہ آتش بازی کرنے والے، اور ہمارے مسلمان آج دیکھ لینا، شب برات کے موقع پر لوگ کہیں گے جی یہ عبادت ہے۔ کیا کس قوم نے کہا، کس صحابی نے کہا، یا کس دین نے کہا کوئی بھی ایسی اسلامی ریاست، اسلامی ملک جس میں یہ ثابت ہو کہ چراغاں کرنا، پٹاخے چلانا، لوگوں کا سکون تباہ کرنا اور فضول خرچی کرنا یہ اسلام ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے، اور وہ عمل قبول تمہارا نہیں کیا جاتا۔ یہ رسول کا فیصلہ ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو حاکم مانتے ہو تو یہ فیصلہ سن لو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو عمل میرے سونے محمد نے نہیں کیا ہے، جو میرے نبی کی سنت سے عمل ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جتنا مرضی عمل اچھا کیوں نہ ہو۔ عقیدہ ان کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جی دوسرا جنم ہے۔ دوسرا جنم کس کو کہتے ہیں جی؟ روحیں واپس لوٹتی ہیں۔ مسلمانوں کو عقیدہ اس سے جان چھڑوانی چاہیے تھی۔ ہم نے یہ نظریہ بنایا جو مر جاتا ہے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، دنیا سے اس کا ناطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات وہ کہتے ہیں روحیں واپس آتی ہیں، آج کا مسلمان بھی کہتا ہے روحیں واپس آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حلوہ خوری کیجئے، ان کو بھوک لگی ہے کھانا کھلائیے۔ آج کے مسلمان کے گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو فضول خرچیاں ہیں، اگر رمضان کی تیاری کر لی جاتی،
یہ آتش بازی کی بجائے، چراغاں کی بجائے کسی غریب کا چولہا جلا دیا جاتا تو اس کا کس قدر انسان مسلمانوں کو فائدہ ہونا تھا، اسلام کو فائدہ ہونا تھا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، زمین تیری ہے، نظام بھی تیرا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا حکم چلے گا، آپ کا ہی حکم چلے گا۔ دنیا میں وہ عمل ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔